اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ اللہ کریم نے توفیق بخشی اور ایک دفعہ پھر اس حیات مستعار میں ہمیں یہ سالانہ اجتماع نصیب ہوا۔ زندگی کے سب سے قیمتی لمحے وہی ہیں جو اللہ کے گھر میں اور اللہ کی یاد میں بسر ہوتے ہیں، لیکن یاد رہے ہر کام کا مقصد متعین ہونا چاہیے۔ آدمی کہیں سفر کرتا ہے تو اس کی کوئی منزل یا کوئی مقصد متعین ہوتا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے۔ کاروبار کرتا ہے تو کوئی مقصد متعین ہوتا ہے کہ اس سے مجھے منافع کمانا ہے۔ ملازمت کرتا ہے، کھیتی باڑی مزدوری کرتا ہے تو مقصد متعین ہوتا ہے کہ روزی حاصل کرنی ہے، بچے پالنے ہیں۔ آپ اجتماع میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کا مقصد بھی متعین ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیاوی امور میں تو ہر ایک کا ایک متعین مقصد ہوتا ہے، دینی امور میں مقصد کی تعیین میں بہت کوتاہی ہے، حتیٰ کہ جو عبادات فرائض ہیں ان میں بھی مقصد کا تعین نہیں ہوتا۔ بعض احباب سے سننے میں آتا ہے جی میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، میرے بچے بے روزگار ہیں۔ اب بچوں کے روزگار کا اور نماز کا کیا رابطہ ہے؟ نماز تو آپ پر فرض ہے۔ بھوکے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو نماز تو آپ کی ڈیوٹی بن گئی، فرائض میں آ گئی، وہ تو آپ نے ادا کرنا ہی ہے۔ اس کا بچوں کے روزگار سے کیا تعلق؟ یہ کوئی نماز کا مقصد تو نہیں ہے کہ نماز پڑھیں گے تو بچے کو نوکری مل جائے گی، صحت ٹھیک ہو جائے گی، کاروبار چل پڑے۔ تو دین کے معاملے میں ہم جو زیادہ چوٹ کھاتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں منزل کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر 500 بندے جمع ہیں تو ہر ایک کی منزل الگ ہے۔ کوئی آتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو میری صحت ٹھیک ہو جائے گی، میں جاؤں گا تو میرا روزگار بن جائے گا، میں جاؤں گا۔ عجیب سی ایک بنیادی بات یاد رکھیں، اسلام اور غیر اسلامی جو مذاہب باطلہ جو ہیں ان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اسلام بنیاد قرار دیتا ہے اخروی اور دائمی زندگی کو،
دنیا میں جو کرنا ہے، روزی کمانی ہے، شادی کرنی ہے، اولاد کی پرورش کرنی ہے، گھر بنانا ہے، لباس پہننا ہے، کاشتکاری کرنی ہے، ملازمت، مزدوری، کاروبار، کچھ بھی کرنا ہے، تو اسلام یہ تربیت دیتا ہے کہ اس انداز سے کرو کہ دنیا تو ملے گی ہی لیکن ساتھ آخرت کی تعمیر ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں نقصان ہو تو دنیا کا ہو جائے وہ قابل برداشت ہے، آخرت کا نہ ہو، رزق میں حرام شامل نہ ہو، باتوں میں جھوٹ شامل نہ ہو، خواہشات میں رضائے الہی کے علاوہ شیطانی توہمات داخل نہ ہو جائے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ جتنے مذاہب باطلہ ہیں ان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ یہ پوجا کرو اور اس طرح کی رسومات کرو تو دنیا کا یہ مل جائے گا، اس طرح کی رسومات کرو تو دنیا کی وہ شے مل جائے گی۔ اسی لیے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے، یعنی وہ دنیا کا کام بھی آخرت کو مد نظر رکھ کے کرتا ہے، تو مومن کی دنیا بھی دین ہے، جبکہ کافر کا دین بھی دنیا ہے کہ جو عبادات کے نام پر رسومات کرتا ہے وہ بھی حصول دنیا کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے دین حق میں اور مذاہب باطلہ میں۔ اب رہی اس مقصد کی تعیین کہ ہم کسی کو استاد سمجھ کر یا اہل سمجھ کر یا قابل سمجھ کر اس کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں ہمارا مقصد کیا حاصل کرنا ہے۔ وہاں سے بچہ ملازم کرانا ہے تو اس کے لیے دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ رشوت دے کے بھی ہو جائے گا، کسی دنیا دار کی منت ایم پی ایم این اے کی کر کے بھی ہو جائے گا، کہیں جھوٹ بول کے بھی ہو جائے گا۔ کوئی نوکری لینی ہے تو وہ بھی کسی کو رشوت دے کے یہ سفارش کرا کے ہو جائے گی۔ یا تو ہر چیز مارکیٹ میں رکھی ہے، جس کی ہمت پڑتی ہے جو چاہتا ہے وہ خرید لے۔ اب تو بات سفارشوں سے بھی گزر گئی ہے کہ ہر چیز یہاں بکتی ہے، بولو جی تم کیا کیا خریدو۔ قرآن کریم نے جو مقصد متعین فرمایا ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور طے کر دی ہے۔ سورہ طلاق میں فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جسے اللہ سے تقوی نصیب ہو گیا اس کے سارے کام ہو گئے۔ یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے ہر طرح کے دروازے کھل جاتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیاوی مصائب کے دروازے، دنیاوی مسائل کے دروازے، ان سے نکلنے کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ موت عند الموت، سکرات الموت، قبض روح کی تلخیوں اور سختیوں سے راستہ مل جاتا ہے۔ قبر، عذاب قبر، سوال و جواب مشکل وقت ہوتا ہے، اس سے اللہ راستہ بنا دیتا ہے۔ میدان حشر، اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور جواب دہی بہت مشکل وقت ہے، اللہ اس سے راستہ بنا دیتا ہے۔ آخرت کی مشکلات اور عذاب اللہ ان سے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے، لیکن کس کو؟ من یتق اللہ، جس کا تعلق رب جلیل سے استوار ہو۔ ہمارے یہاں دو مصیبتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی زمانے میں جو کسی نے لکھ دیا اردو فارسی میں قرآن کے تراجم میں، پھر سارے اسی کو نقل کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ لفظ معاشرے میں استعمال ہو ہی نہ رہا ہو، کسی وقت میں ہوتا تھا آپ کو چھوٹ گیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ تراجم میں وہی استعمال ہو رہا ہے، خواہ اسے کوئی سمجھے نہ سمجھے۔ دوسرا، اردو کا دامن تنگ ہے۔ عربی
وہ زبان ہے جسے اللہ نے اپنے کلام کے لیے پسند فرمایا. عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. عربی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس نے اہل جنت کی زبان مقرر فرمائی. عربی میں اتنی وسعتیں ہیں کہ بعض اوقات ایک لفظ کے 200 ترجمے بنتے ہیں. اور واحد عربی زبان ہے جب جو استعمال ہوتی ہے محاورے میں جملے میں تو معنی کی تعیین ہوتی ہے، ورنہ ایک وقت میں ایک ہی لفظ کے 2 متضاد معنی بن جاتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. دنیا کی کسی زبان میں ایسا نہیں. مثلا ایک لفظ مولا ہی ہے. مولا کا معنی مالک بھی ہے اور مولا کا معنی آزاد کردہ غلام بھی ہے. غلام اور مالک تو ضد ہوتے ہیں ایک دوسرے کی. تو لفظ مولا جب استعمال ہوتا ہے تو جب جملے میں استعمال ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ مالک کے لیے استعمال ہوا ہے یا غلام کے لیے. دنیا کی کسی زبان میں یہ کمال نہیں ہے. تو یہ جو تقویٰ کا معنی ڈر لکھ دیا جاتا ہے یہ اردو کی تنگ دامنی ہے. ڈر کتنی قسم کا ہوتا ہے. ہمیں زہر سے ڈر لگتا ہے، زہریلے جانوروں سے ڈر لگتا ہے، درندوں سے ڈر لگتا ہے، ڈاکوؤں سے ڈر لگتا ہے، چور و چکوں سے ڈر لگتا ہے، مار کا ڈر ہوتا ہے، لٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے. کتنی قسم کے ڈر ہے. تقویٰ کا معنی جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ جو خوف کسی معبود کی ناراضگی کا ہوتا ہے. مثلا ہمیں بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ان کے لیے بڑی محنت کر، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ روٹھ نہ جائے، اس نے سائیکل کا مطالبہ کر دیا، پیسے تو نہیں ہیں پر کچھ دوستوں سے کر کے اسے لے دیتے ہیں، بچہ خفا ہو جائے. اب بچے نے خفا ہو کے کوئی باپ کو قتل تو نہیں کر دینا. اس کے دل میں جو رنجش آئے گی اب وہ باپ سے برداشت نہیں ہو رہی. وہ کہتا ہے اس کے لیے کچھ کروں. اسی طرح ایک عام سی مثال ہے کہ یہاں جب ہمارے الیکشن آتے ہیں، ووٹ ہوتے ہیں، تو ایک بھائی ہمارا انگلینڈ امریکہ بیٹھا ہے. تو ہم سوچتے ہیں یار میں اگر اس پارٹی کو ووٹ دیتا ہوں تو شاید اس کا مزاج دوسری طرف وہ ناراض نہ ہو جائے. ہم سب کہتے ہیں، لوگ آتے ہیں جی وہاں فونز پہ بات کر لو، جو وہ کہیں گے ہم کریں گے. ایک رشتہ ہے نا کہ ہم اس میں دراڑ نہیں آنے دینا چاہتے. یہ رشتہ جب اللہ کریم سے ہو جائے کہ یہ بات منہ سے نکلی تو اللہ کریم خفا نہ ہو جائے، یہ کام کیا تو رب جلیل خفا نہ ہو جائے، ایسا نہ کیا تو اللہ کریم ناراض نہ ہو جائے. جب یہ نسبت اللہ سے ہو جائے اسے تقویٰ کہتے ہیں. یہ اللہ کی خفگی یا ناراضگی کا ڈر جب پیدا ہو جائے کہ ایسا کروں گا یا ایسا کہوں گا تو اللہ کریم ناپسند تو نہیں فرمائیں گے، اسے تقویٰ کہتے ہیں. تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس سے اللہ سے ایسا تعلق نصیب ہو گیا کہ بات کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے اسے یہ احساس رہے کہ اس میں کہیں اللہ کریم خفا تو نہیں ہو جائیں گے. یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا. پھر راستے کھلتے جاتے ہیں، پھر دنیا کی مسائل کے میں سے بھی راستہ بن جاتا ہے، آخرت کے مسائل سے بھی راستہ بن جاتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے نعمتیں عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا. جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے بھی اسے اللہ کی نعمتیں ملتی، جس کی اسے توقع ہی نہیں ہوتی وہاں سے اسے رزق دیتا ہے. رزق سے مراد ہے اللہ کی عطا. ہر چیز اللہ کا رزق ہے، عمر بھی، صحت بھی، اولاد بھی، گھر بار بھی، دین بھی، ایمان بھی، درد دل بھی،
موت بھی رزق ہے اللہ کا، اور حیات بعد الموت بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے۔ رزق کہتے ہیں جو چیز اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ رزق ہوتی ہے۔ دنیاوی علوم بھی، اخروی علوم بھی، دینی علوم بھی، معرفت بھی، قرب الہ، یہ سب رزق ہے اللہ کا۔ فرمایا اسے ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا پھر اسے وہ کافی، پھر اسے کوئی کمی کسی جگہ نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اسے کوئی رکاوٹ، کوئی کمزوری، کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے ہر کام پہ غالب ہے، جو وہ چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، دنیا اور نظام دنیا بعد میں وجود میں آیا، جنات پیدا فرمائے، پھر انسان پیدا فرمائے، صدیاں بیت گئیں، لیکن یہ سب کچھ بننے سے پہلے اس کے سارے نظام کا فیصلہ اس نے طے کر دیا، یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا۔ اب جو فیصلے دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے سے طے ہو گئے، انہیں میں آپ دوسرا کیسے بدل لیں گے؟ کچھ نہیں بدلے گا، ہوگا وہی جو اسے منظور ہے۔ ہاں، دیکھا یہ جائے گا کہ کون اللہ کی رضا پہ راضی ہے اور کون اللہ کی رضا سے بیزار ہے اور اس کی اپنی آرزویں اور خواہشیں ہیں، ان کے لیے وہ اپنے ہاتھ کو مار رہا ہے، غیر اللہ کے دروازے پہ پٹک رہا ہے، ناجائز ذرائع اور وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ اب دنیا کے سب امور کا فیصلہ تو ہو چکا، لیکن اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے، عقل دیا، شعور دیا، سوچ دی اور وسائل پیدا فرمائے۔ دنیا عالم اسباب ہے اور جائز وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اب نتائج ہمارے بس میں نہیں ہے، نتائج وہ پیدا کرتے۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حصول مقصد کے لیے صرف جائز وسائل، مسنون طریقے اور حضور کے اتباع کو ترجیح دیتے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سے تعلق نصیب ہو جاتا ہے، یہ توفیق انہیں۔ جو اپنے مالک سے جن کا کوئی تعلق نہیں بنتا وہ بھٹکتے رہتے ہیں، کسی نے کہہ دیا اس طرح کرو، کہیں رشوت دو، کسی کی چوری کر لو، کسی کو یہ کرو، وہ در در بھٹکتے رہتے ہیں ناجائز وسائل کے پیچھے۔ لیکن اس نے جائز وسائل کیے، اس نے ناجائز وسائل کیے، نہ وہ ناجائز وسائل تقدیر الہی کو بدل سکتے ہیں، نہ اس کے جائز وسائل اللہ کے فیصلے کو بدل سکتے ہیں۔ دیکھا صرف یہ جائے گا کہ اس بندے نے میری اطاعت، میرے نبی کی پیروی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے میرے نبی کی پیروی چھوڑ دی۔ ہوگا وہی جو وہ چاہتا ہے۔ ایک گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو 10 کی رائے مختلف ہوگی۔ اگر ہر ایک کی رائے کو پریفر کیا جائے تو گھر تو چلنے سے رہا، کوئی ان میں ایک بزرگ ہوگا، بڑا ہوگا، جس پہ سارے متفق ہوں گے تو آباد ہوگا گھر۔ ممالک اور اقوام کا یہی عالم ہے، ہر بندے کی ایک رائے ہوتی ہے، لیکن آخر ایک اتھارٹی ہوتی ہے، ایک بندہ اگر وہ اچھا ہے، سمجھدار ہے، مخلص ہے تو جو وہ کہتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے، اور اگر وہ اتھارٹی ہی نااہل ہے تو قوموں کے بیڑے غرق ہوتے رہتے ہیں۔ نظام چلتا ہے اسی طرح سے۔ تو اگر دنیا کے ایک چھوٹے سے گھر کا نظام ہے تو اتنی وسیع کائنات یہ لوگوں میری آپ کی رائے پہ چل سکتی ہے؟ وہ چلنا اس نے ویسے ہے جیسے اس کے بنانے والے نے اسے چلانا ہے۔ دیکھا یہ جائے گا،
ایک آدمی کفر کے لیے، برائی کے لیے ڈاکے پر جاتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، وہ بھی مارا گیا۔ ایک رائے حق میں شہید ہو جاتا ہے، وہ بھی مارا گیا۔ قتل تو دونوں ہو گئے، لیکن دونوں کے نتائج میں کتنا فرق ہے۔ اسی طرح بعض اوقات دنیا کی تکالیف آ جاتی ہیں، وہ طے شدہ پروگرام ہوتا ہے رب العالمین کا، ہمیں اس سے گزرنا ہوتا ہے۔ اگر تقوی نصیب ہو تو وہ تکلیف نہیں لگتی۔ اللہ کریم حوصلہ ہمت دے دیتا ہے، اس سے نکلنے کی استعداد پیدا کر دیتا ہے، قوت برداشت دے دیتا ہے۔ میرے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، میری بہت ان سے دوستی تھی، اچھے نیک آدمی تھے۔ تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ بڑی اللہ اللہ کرتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے آپ کے پاس، کوئی ایسی تسبیح بھی کہ بندہ کوشش کرنا تو ضروری ہے، عمل دنیا عالم اسباب ہے، عمل کی دنیا ہے، لیکن ساتھ کو اللہ اللہ بھی کی جائے تو قرض کی مصیبت سے نجات مل جائے۔ تو اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ فرمانے لگے یار وظیفہ تو ہے۔ اب مجھے جیسے یاد پڑتا ہے سورہ مزمل کی کچھ آیات پڑھ کر پھر انہوں نے کوئی یا مغنی کی تسبیح پڑھی جائے اور پھر باقی صورت مکمل کی جائے، اس طرح کی کوئی بات مجھے بتائی، مدت تو ہو گئی مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن اس طرح کا نقشہ میرے ذہن میں۔ جب وہ بتا چکے تو کہنے لگے ایک بات یاد رکھنا، یہ ضروری نہیں کہ تمہارے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ قرضہ اتر جائے۔ تو میں نے کہا تو پھر یہ سر مارنے کا فائدہ؟ کہنے لگے اللہ آسان کر دے گا، یہ قرضہ بوجھ محسوس نہیں ہوگا اور کوئی تم سے اس طرح تقاضا نہیں کرے گا کہ تمہیں تکلیف دے، کام اپنے وقت پر ہی ہوگا۔ بڑے سادہ سے آدمی تھے، لیکن ذکر الہی نے اور اللہ نے انہیں وہ شعور دے دیا تھا کہ انسانی کیفیات سمجھتے تھے۔ بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی قرآن کریم اور چند دینی بنیادی کتابیں پڑھی ہوں تو پڑھے لکھے، لیکن یہ کتنی دانشتی اور کتنی باریک بات ہے کہ قرضے کی دو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ایک روز تقاضے والا وہ بڑا بے رخی سے اور بڑے روڈ طریقے سے مانگتا ہے، بےزتی کرتا ہے، ایک اپنے اندر کوفت ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے یار یہ پڑھنے سے ضروری نہیں کہ تمہیں کوئی آ کے تو پیسے جتنا قرضہ ہے اتنے کو پیسے دے جائے قرضہ اترے، یہ ضروری نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کا بوجھ تمہارے دل سے اتر جائے گا، کوئی تمہاری اس میں بےزتی نہیں کرے گا، تا وقت ہے کہ اللہ اسباب پیدا کر دے اور یہ اتر جائے۔ تو مجھے ان کی وہ بات ابھی تک اس لیے یاد ہے کہ یہ بہت باری یہ کیفیت کی بات ہے کہ کیفیات کیا ہوں گی، یہ ظاہری حالات کی بات نہیں ہے، یہ محسوس کرنے کی، فیلنگ کی، کیفیات کی بات۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ اللہ کرنے سے ساری دنیا کی تکلیفیں کم ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود تکلیفیں آتی ہیں۔ تکلیفیں دو طرح کی ہوتی ہیں، تین طرح کی ہوتی ہیں۔ اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو چھوٹی بڑی ہر تکلیف از قسم عقوبات ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ کافر کے لیے دنیا میں بھی جو مشکل آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے، عذاب کی قسم سے ہوتی ہے۔ مومن پر تکالیف آتی ہیں، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلکا سا کانٹا مومن کے پاؤں میں چبھ گیا تو کتنے گناہ اس تکلیف کے صدقے معاف ہو جاتے۔ مومن پہ جب تکلیف آتی ہے تو تلافی معافات ہوتی ہے، کافر پہ آتی ہے از قسم عقوبات ہوتی ہے، مومن پہ آتی ہے تلافی معافات، بہت سے گناہ اس بیماری، اس تکلیف، اس مشکل وقت کے تو فعل اللہ معاف فرماتا ہے۔ اور اللہ کے مقبول بندوں پہ جب آتی ہے تو وہ ترقی درجات کے لیے ہوتی ہے۔
عند اللہ بعض منازل قرب ایسے ہیں کہ وہ تکلیفیں ان کا خاصہ ہیں. مثلا شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن اس کے لیے قتل ہونا تو پڑتا ہے. قرب الہی کا بہت بڑا مرتبہ ہے شہادت، لیکن اس کے لیے مادی طور پر، جسمانی طور پر، ظاہری طور پر قتل کے اس مشکل کام سے تو گزرنا پڑتا ہے. تو اللہ کریم سے اگر نسبت پیدا ہو جائے، تعلق پیدا ہو جائے، حضوری حق حاصل ہو جائے، تو کوئی نہ مشکل رہتی ہے اور نہ کوئی دکھ رہتا ہے. سب آسانیاں ہو جاتی ہیں. سو ان اجتماعات کا، محافل ذکر کا، آپ کے حلقہ ذکر کا بنیادی مقصد بندے کو اللہ سے جوڑنا ہے، حضوری حق کا حصول ہے، اللہ کے ہونے کا یقین حاصل کرنا ہے. روایتی طور پر تو سب مانتے ہیں، چور، ڈاکو، قاتل، خودکش بمبار، اپنی پبلک کو گولیوں سے چھلنے کرنے والی فوج، اس کے حکمران، اس کے چیف، وزیر اعظم، صدر، اپنے ملک کے لوگوں، مساجد، عبادت گاہوں کو بموں سے اڑانے والے لوگ، یہ سارے اللہ کو مانتے ہیں. چور، اچکے، جیب تراش، سارے اللہ کو مانتے ہیں. لیکن کیا یہ اللہ کو مانتے ہیں؟ ان کے کردار سے کو پتہ چلتا ہے کہ مانتے ہیں. تو وہ روایتی ماننا نہ رہے، ایسا ماننا نصیب ہو جائے جو ہمارے سوچ فکر سے لے کر ہمارے کردار تک کو اطاعت الہی اور اتباع نبوت میں ڈھال دے. یہ ماننا نصیب ہو جائے، یہ مقصد ہے ان اجتماعات کا، ان اذکار کی محفل کا، اس ذکر کے لیے محنت کا. اس میں نہ کسی کی کرامت شو کرنی ہے کسی نے، نہ کسی کی بزرگی کا اعلان ہونا ہے. ہر بندہ یکتا و تنہا ہے. یہ بڑے عارضی رشتے ہیں دنیا کے. باپ کو بیٹا عزیز ہوتا ہے، بڑی نعمتوں میں پالتا ہے، لیکن اگر وہ بے روزگار رہے چند سال تو پھر وہی باپ اسے گھر سے نکال دیتا ہے کہ تمہیں کس لیے بڑا کیا تھا، بڑھاپے کا سہارا بنو گیا، تم کس کام سے. یہ دنیا کی محبتیں، کاروبار ہیں، اور ہر بندہ اپنے منافع کی. میرے پاس پچھلے دنوں کچھ لوگ آئے، ان کے بزرگ فوت ہو گئے تھے، تو وہ بڑے رو رہے تھے. کیا ہوا؟ او جی ہمیں ان کی یہ سہولت تھی، وہ سہولت تھی. میں نے کہا بھائی عجیب لوگ ہو. وہ جی ہم تنہا ہو گئے. میں نے کہا تم خاندان ہو پورا، میاں بیوی، 2 بچے ہیں تمہارے، 4 تم ہو، تمہاری والدہ ہے، 5، 2-3 تمہارے بھائی ہیں، 8 آگے ان کی بیویاں اور اولادیں ہیں. تم تنہا کیسے ہو؟ تنہا تو وہ ہو گیا جس غریب کو آپ قبر میں رکھ کے آئے، وہاں اس کے ساتھ پہنچ. تمہیں اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، تمہیں تو فکر اس کی کرنی چاہیے. تنہا تو وہ ہو گیا جس کو آپ نے قبر میں اتار دیا. تو بزرگ لکھتے ہیں کہ مرنے والا مانند غریق ہوتا ہے. جیسے کوئی پانی میں ڈوب جائے تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے، مرنے والا بھی قبر میں بتیرے ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کوئی بیٹا، بیٹی، بیوی، بھائی، کوئی تو میرے لیے کوئی دعا کرے گا، کوئی ایصال ثواب کرے گا، کچھ مجھے یہاں آسانی ہو جائے. تو میں نے کہا وہ تڑپ رہا ہوگا کہ میرے یہ کہ آپ رو رہے ہیں کہ ہمیں بابا پیسے بڑے دیتا تھا. کمال ہے یار، بابا پیسے لے تو نہیں گیا، سارے چھوڑ گیا. تو دنیا کے رشتے تو اپنے اپنے لالچ پہ ہیں. اللہ و اللہ کے رسول کا رشتہ 2 عالم کی کامیابی کا ضامن ہے. اور محبت وہی ہے جو اللہ و اللہ کے رسول کے اتباع میں، اس ایک ہستی کی محبت میں جو محبت نصیب ہو، وہ آپس میں بھی ہو تو کھری ہوتی ہے. اس میں کوئی دنیاوی آمیزش نہیں ہے. تو اللہ کریم توفیق عطا کرنے والے ہیں. اس سارے مجاہدے، اس محنت کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ہونے کا یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ ہے، اور جیسا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ذات اور صفات ویسی ہی ہیں۔ یہ یقین ہو جائے تو پھر عملی زندگی سے لے کر افکار تک میں مثبت تبدیلی آ جاتی ہے اور بندہ بہتر طریقے سے زندگی بسر کر سکتا ہے، خوبصورت طریقے سے مر سکتا ہے، اچھے طریقے سے میدان حشر سے گزر یجعل لہ مخرجا، ہر جگہ دروازے کھلے پاتا ہے، اللہ اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں۔ التعرف فی مقامات اہل تصوف نے اولیاء اللہ کی واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک نخلستان میں کوئی صحرائی بیٹھا اپنے جانور چرا رہا تھا، تو عموماً نخلستان چشموں پہ بنتے ہیں صحراؤں میں جہاں پانی ہوتا ہے، تو کوئی درویش منش آدمی وہاں پہنچا اور اس نے اس سے پوچھا کہ یار اس نخلستان کا چشمہ اور وہ پانی وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا آپ پانی پینا ہے تو یہ میرے پاس پانی ہے اس میں برتن میں چھاگل میں، یہاں سے پی لیں۔ کہا نہیں مجھے پانی نہیں پینا، میری زندگی ختم ہو رہی ہے، مجھے مرنے کے لیے ایک اچھی سی جگہ چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میں وضو کر لوں تو ایک دو گانا پڑھ لوں اور آرام سے چلا جاؤں دنیا سے۔ تو وہ حیران بھی ہوا اور مسکرایا بھی کہ کوئی پاگل ہے، بے وقوف آدمی ہے، کوئی اس کا دماغ پھرا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا اس طرف چلے جاؤ، وہاں جب آگے جاؤ گے تو ان درختوں کے پیچھے چشمہ ہے اور اس کے ساتھ سبزہ اور گھاس ہے، تو وہاں وضو کر کے نماز پڑھو، اس گھاس پر لیٹ کے مر جاؤ۔ اس نے آگے سے مذاق کیا تو چلا گیا۔ کافی دیر گزر گئی تو اسے خیال آیا کہ وہ بندہ کدھر گیا، میں نے تو ادھر بھیج دیا تھا، دیکھیں تو صحیح۔ تو جا کے دیکھا تو وہ بڑے مزے سے گھاس پہ لیٹا ہوا مر چکا تھا۔ اب یہ بھی ایک بندہ ہے جو کہہ رہا کہ یار مجھے پانی کی خبر دو، میں وضو کر لوں، دو گانا ادا کر لوں، کوئی جگہ مزیدار سی ہو جہاں لیٹ کے مر جاؤں۔ اور باقی مخلوق کو بھی مرتے ہم دیکھتے ہیں، کتنا ڈر آتا ہے موت کے نام سے، وہ کتنے شوق سے جا رہا ہے مرنے۔ تو یہ فرق کیا ہے؟ فرق وہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق وہ اس کے لیے ہر طرف راستے کھل جاتے ہیں، موت بھی اسے محبوب ہوتی ہے، آسان لگتی ہے، زندگی بھی مزے سے گزارتا ہے، آخرت بھی اس کی مزیدار ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری کاوش اور اس کا بنیادی مقصد تقوی کا حصول ہے، باقی کام ہوتے رہتے ہیں، وہ اب خود کرتا رہتا ہے۔ بیماری کوئی سمجھتا ہے، مجھے ابھی مسجد میں ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ جی دعا کریں، تو میں نے کہا آپ مسجد میں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ دعا میں نے کرنی ہے تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کام دعائیں کرنا نہیں ہے، ہمارا کام آپ کو اللہ کے روبرو کرنا ہے، آگے آپ جانے اور آپ کا اللہ کریم جانے۔ دعا کریں، راضی کریں، منت کریں، نہ کریں، وہ آپ کو دے نہ دے اس میں ہماری کوئی دلالی نہیں ہے، ہمارا اس میں کچھ لین دین نہیں۔ ہمارے ذمہ ایک نوکری ہے، اللہ اس کی توفیق دے اور وہ پوری ہوتی رہے کہ جو آئے اسے اللہ کے ہونے کا یقین دلا دو، اسے اللہ کا دروازہ دکھا دو، وہ آوارہ نہ رہے، تنہا نہ رہے، اس کا اللہ اس کے ساتھ۔ ہماری کوشش اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ امور دنیا ہوتے رہتے ہیں بھائی، بیماریاں میرے ساتھ بھی ہیں، مشکلات میرے ساتھ بھی ہیں، دشمنی لوگ میرے ساتھ حد سے بڑھ کے کرتے ہیں، حکومتی ایجنسیاں لگی ہوتی ہیں پیچھے، سیاستدان کو ہم عجیب بات ہے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرے پیچھے کیوں لگے رہے یار۔ ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے، کسی کو شیطان نے لگا دیا ہوگا، کوئی میرے کسی گناہ کی سزا ہوگی، کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہوگی، کوئی اس کا نتیجہ ہوگا۔ ہم کون سے فرشتے ہیں؟ لیکن اللہ کی بارگاہ تو نہ چھوٹے، اس سے تعلق اور رشتہ تو ہے۔ باقی دنیا عالم اسباب ہے،
کوئی بیماری ہے تو دوائی کھاؤ، کوئی تکلیف ہے تو جائز وسائل کے اندر رہ کر اس سے نجات کی کوشش کرو، یہ تو شرعی طریقہ ہے۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ ناجائز وسائل کی طرف مت جاؤ، یہی تو امتحان ہے۔ اور کوئی یہ سمجھے کہ مجھے دنیا میں کوئی تکلیف نہ آئے تو ایسا بے وقوف ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس دنیا میں جنت بن جائے۔ یہ خاصہ جنت کا ہے کہ وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی۔ یہاں دکھ بھی ہوں گے، تکلیفیں بھی ہوں گی، لوگ ناراض بھی ہوں گے، راضی بھی، کوئی آپ کو دعا دے گا، کوئی گالیاں بھی دے گا، کوئی آپ کو مارنا چاہے گا، کوئی آپ کی درازی عمر کی دعا کرے، یہ سارے حالات آپ کے ارد گرد۔ باغ میں پھول بھی ہوں گے، کانٹے بھی ہوں گے، بارش میں پانی بھی ہوگا، اولے بھی پڑیں گے، سارا نظام جو ہے وہ اپنی روش پہ چلتا رہے گا۔ اور اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ تنگی، ترشی، مصیبت، فراخی میں آپ کا تعلق اللہ کریم اور اللہ کے حبیب سے ہے کہ نہیں۔ تو شیخ کا کام، اس کی ذمہ داری یہ تعلق جوڑنا ہے۔ جڑے گا انہی کا جن کا مقصد خالص ہوگا، جو اس مقصد کے لیے آئیں گے۔ جو باقی کسی مقصد کے لیے آئیں گے، ان کا مقصد ہو بھی گیا تو کیا، وہ ان کی قسمت میں ہوگا، ہو جائے گا، یہاں نہ آتے تو بھی ہو جاتا۔ وہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں ہمارا یا آپ کا یا کسی کا کوئی دخل نہیں۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔